بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ انسان کا جتنی بھی مشکلات سے آمنا سامنا ہو، اس کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایسی ہی کہانی اس کتے کی بھی ہے جو کہ روزانہ اس جنگل میں چلا جایا کرتا تھا۔ کتوں کی وفاداری کے تو قصے آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن ان جانوروں کے اس پہلو سے زیادہ لوگ نہیں واقف۔ بی جے ڈفٹ نامی اس شخص نے 2 کتے بڑی ہی محبت سے پالے تھے۔ جتنا کہ اس کو اپنے کتے پسند تھے، اتنا ہی یہ دونوں کتے بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بہت شرارتی تھا اور اکثر گھر سے بھاگ جایا کرتا تھا، اگرچہ دوسرا کتا آرام پسند تھا اور گھر میں ہی زیادہ تر رہتا تھا، لیکن جب یہ بھاگ جاتا تو اس کو اپنی دوستی کی خاطر اس کے ساتھ جانا ہی پڑتا۔ کسے معلوم تھا کہ ان کی دوستی ہی ان کو ایک دن بڑی مصیبت میں گرفتار کر دے گی۔ ایک دن ان کے مالک نے اپنی کمپنی کے لوگوں کی اپنے گھر میں پارٹی رکھی۔ پارٹی شروع ہوئی اور ہر کوئی اپنے مہمان اور دوستوں کے ساتھ مگن ہو گیا۔ ان کے مالک کو بھی اپنے ان کتوں کا کوئی خیال نہیں رہا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ آج بھی یہ دونوں کوئی شرارت کریں گے۔ اس نے دروازے کی پرواہ نہ کی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ عادت سے مجبور یہ کتا گھر سے باہر نکلا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے دوست دوسرے کتے نے بھی اس کا ساتھ دیا اور دونوں بھاگتے بھاگتے پاس ہی موجود جنگل میں گھس گئے۔ اس جنگل میں وہ شاید پہلی بار گئے تھے اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس جنگل میں کون کون سے خطرے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کتا آگے تھا اور اس کو وہ گڑھا نظر نہ آیا جو کہ پانی کے لیے لوگوں نے بنایا تھا۔ وہ اس گڑھے میں گر گیا اور اب اس کے پاس اس کنکریٹ کے گڑھے سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ اگرچہ یہ گڑھا اب خالی تھا اور اس میں پانی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی خود سے اس گڑھے سے باہر نکل آنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے دوست کے پاس بھی اس کو اس گڑھے سے نکالنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اب اس کے دوست کو اس گڑھے میں نہ صرف بھوک سے مرنے بلکہ کسی جنگلی درندے کا شکار بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کا دوست اس کو اس گڑھے سے تو نکال نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ چونکہ اس جنگل میں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا ہے، اس لیے کسی انسان کا ادھر آ جانے اور ان کو ریسکیو کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ادھر ان کتوں کے مالک کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے پالتو کتے جنہیں وہ اولاد کی طرح پالتا تھا گھر سے غائب ہیں، اور یوں اس نے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر تھک ہار کر جب اسے یقین ہو گیا کہ اپنے پالتو کتوں کو ڈھونڈنا اس کے بس میں نہیں ہے، تو اس نے پالتو جانوروں کو حفاظت دینے والی ایک کمپنی سے رابطہ کر لیا اور ان کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ انہیں اس کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ ان لوگوں نے بھی ان کتوں کو ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہ ملے۔ ادھر ان دونوں کتوں کا اب بھوک سے برا حال تھا اور انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ اگر ان نے کسی طرح مدد نہ حاصل کی تو ان کی موت یقینی ہے۔ اس کے لیے اپنے دوست کو اس گڑھے میں چھوڑ کر جانا بھی مشکل تھا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ مدد لینے جائے اور واپس آنے پر اسے اپنے دوست کی ہڈیاں ہی ملیں۔ خیر دوسری طرح بھی تو موت یقینی تھی، اس لیے اس نے رسک لینے کا ہی فیصلہ کیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے اس کو وہیں چھوڑا اور پاس کسی انسان کو ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا۔ وہ آخر ایک گھر میں آیا جہاں پر موجود ایک شخص کو دیکھ کر اس نے واپس اس جنگل کی راہ لی تاکہ وہ اس کا پیچھا کرے اور یوں وہ اپنے دوست تک اس انسان کو لے جائے۔ اس شخص کو پہلے دن اس کتے کی اس حرکت کی سمجھ نہ آئی۔ وہ اگلے کچھ دن تک اس تک جاتا رہا اور اس کو اپنے پیچھے لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس بے زبان جانور کی بات یہ شخص سمجھ نہ سکا۔ آخر اس شخص کو بھی شک ہو گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس وجہ سے یہ کتا روزانہ ایک ہی طرح کی حرکت کر رہا ہے۔ اس نے آخر پیٹ ریسکیو والوں کو کال کر دی اور انہیں بتایا کہ ایک ایسا کتا روزانہ میرے گھر کے پاس آتا ہے اور مجھے دیکھنے کے بعد جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ اس نے اس کتے کا حلیہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ میرے بہت قریب نہیں آتا، لیکن مجھے شک ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو کہ یہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے۔ شاید اس کتے کو ڈر ہوا ہو کہ کہیں یہ مجھے قید ہی نہ کر لے اور پھر میرے دوست کو اکیلے اس جنگل میں مرنا پڑے اور میں کچھ بھی نہ کر سکوں۔ اسی وجہ سے ہی وہ شاید دور سے ہی واپس مڑ جاتا ہوا ہوگا۔ جب اس شخص نے اس کتے کا حلیہ بتایا تو ان کو فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ وہی ہے جس کے گم ہونے کی رپورٹ ایک دن پہلے ہمیں ملی تھی۔ وہ فوراً سے نکل پڑے کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ اتنے دن سے اگر یہ کتے گم ہیں تو یقیناً وہ بھوک سے مرنے کے قریب ہوں گے۔ آخر وہ اس شخص کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ ان کو پھر اس شخص نے اس گھاٹی کا راستہ بتایا جس طرف وہ کتا روزانہ بھاگ جایا کرتا تھا۔ وہ اس راستے پر گئے اور ساتھ ساتھ اس کتے کا نام بھی بلاتے گئے۔ تھوڑی ہی دور انہیں اپنی آوازوں کا جواب مل گیا۔ اس کتے نے اپنا نام سن کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اب یہ لوگ اس آواز کی سمت چل پڑے اور آگے جا کر ان نے جو دیکھا اس کو دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ ان کو یہ کتا اس کنکریٹ کے گڑھے کے پاس سر جھکائے بیٹھا نظر آیا۔ تب انہیں شک ہوا کہ کہیں اس کے دوست کے ساتھ کچھ برا تو نہیں ہو گیا۔ انہیں بعد میں بتایا کہ اس وقت ہم نے جتنی ہو سکتی تھیں دعائیں کیں۔ جب ہم اس گڑھے تک پہنچے تو اندر ہم نے اس کا دوست ایک پتھر پر سر رکھے پڑا دیکھا۔
ہمیں یہ بات سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ زندہ ہے اور بھوک کی وجہ سے اتنا نڈھال ہو چکا ہے کہ اس کے لیے سر اٹھانا بھی محال ہے۔ خیر ہم نے ان دونوں کو ریسکیو کر لیا اور ان کے مالک کو اطلاع دے دی۔ جب یہ کتے اپنے مالک سے ملے ہوں گے اور جب ان کے مالک نے اتنے دنوں کے بعد اپنے پالتو کتوں کو دیکھا ہوگا تب ان کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے، یہ بات الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ناظرین محترم، کتے کی وفاداری کے بہت سے قصے یقیناً آپ نے سن رکھے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کتے کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ساری رات اپنے مالک کو گھورتا رہتا۔ جب مالک کو اس کے اس کام کی وجہ پتہ چلی تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ یہ سارا ماجرا کیا تھا اور اس کتے کے اس پراسرار رویے کی وجہ کیا تھی، آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین گرامی، چین میں رہنے والے اس شخص نے تنہائی سے تنگ آ کر ایک پالتو کتے کو گھر لانے کا منصوبہ بنایا اور اس نے ایک ڈاگ شیلٹر سے ایک کتے کو خریدنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ڈاگ شیلٹر میں موجود کتے اکثر اپنے سابقہ مالکان کی طرف سے کسی وجہ سے ہی چھوڑے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اندازہ تھا کہ وہ ایسے ترک شدہ کتے کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ شیلٹر پہنچ کر اس نے کئی کتے دیکھے، لیکن ان میں سے ایک گولڈن کلر کے لیبراڈور ریٹریور کو دیکھتے ہی اس نے پسند کر لیا۔ یہ کتا بہت جلد ہی اس کا دوست بن گیا اور اس کے گھر آنے والے اس کے دوست اور رشتہ دار بھی اس کتے سے بہت خوش تھے۔ اس وجہ سے اس لڑکے کو یقین تھا کہ اس نے اس کتے کو گھر لا کر غلط فیصلہ نہیں کیا، لیکن پھر اچانک اس شخص کو اس کتے کے بارے میں ایک ڈرا دینے والی بات پتہ چلی۔ اس شخص نے اپنے بیڈ روم کے سامنے ایک چھوٹا سا گیٹ لگایا تاکہ رات کے وقت یہ کتا اس کے کمرے میں داخل نہ ہو سکے۔ ہر رات جب اس کا مالک سو جاتا تو بجائے اس کے کہ یہ کتا بھی سو جائے، یہ کتا ساری رات جاگتا رہتا اور اپنے مالک کو گھورتا رہتا۔ شروع میں تو اس نے اس کتے کے اس عجیب و غریب برتاؤ کو یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ نئی جگہ آیا ہے، اس وجہ سے ایسے برتاؤ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ کچھ ہی دنوں میں جب اس کو اس جگہ رہنے کی عادت پڑ جائے گی تو وہ ایسے ساری رات مجھے گھورنا چھوڑ دے گا۔ لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کتے کے برتاؤ میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس وجہ سے اس کے مالک کو شک ہوا کہ شاید اس کتے کو کوئی مسئلہ ہے، اور یوں اس نے اس کتے کے اس برتاؤ کو ختم کرنے کے لیے اپنے بس میں جو تھا وہ کیا۔ شروع میں اس نے سوچا کہ یہ اتنا تھکا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے ایک دن وہ سارا دن اس کو گھماتا رہا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا، لیکن تھکاوٹ کے باوجود بھی یہ کتا ساری رات نہ سویا اور رات ساری دروازے پر بیٹھا اپنے مالک کو گھورتا رہا۔ اب اس کے مالک کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے کتے کو کوئی بیماری ہے، اس لیے وہ اسے اٹھا کر پاس ہی موجود جانوروں کے ایک ہسپتال میں لے گیا۔ جانوروں کے ڈاکٹر نے اس کتے کو چیک کر کے بتایا کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگرچہ ڈاکٹرز کی بات حوصلہ افزا تھی، لیکن اس کی بات نے اس کے مالک کو مزید پریشان کر دیا تھا کہ اگر اس کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے تو پھر بھلا کیوں یہ ساری رات جاگ کر مجھے گھورتا رہتا ہے۔ اب اس شخص کو یقین ہو چکا تھا کہ اس بات کی تہ تک پہنچے بغیر اس کو سکون حاصل نہیں ہو سکے گا۔ آخر تنگ آ کر وہ اسی شیلٹر میں چلا گیا جہاں سے اس نے اس کو خریدا تھا، اور ان لوگوں کے پاس اس کتے کے اس عجیب و غریب برتاؤ کے بارے میں جواب بھی موجود تھا۔ بدقسمتی سے ان لوگوں نے اس شخص کو جو بتایا اسے جان کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس شیلٹر میں کام کرنے والے لوگوں کے مطابق اس کتے کے سابقہ مالک نے اس کو تب اپنے گھر سے نکال دیا تھا جب اس کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بچے کو پالنا اور ایک پالتو کتے کی دیکھ بھال کرنا، یہ دونوں ذمہ داریاں بیک وقت نبھانا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے اس کتے سے اپنی جان چھڑانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس شخص نے اپنے اس کتے کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا اور وہ اس کو جاگتے ہوئے الوداع کہنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے اس کتے کو کسی طرح سلا دیا، اور جب یہ کتا اس بے ہوشی کی نیند میں تھا تو وہ اسے اٹھا کر اس دکان والے کو بیچ آیا۔ جب وہ جاگا تو اس وقت اس نے اس کتے کو اس نئی جگہ دیکھا جہاں نہ تو اس کا مالک تھا اور نہ ہی اس کی فیملی موجود تھی۔ یہ سب باتیں پہلی بار اس شخص نے سنی تو اس کو اپنے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کتا اب انسانوں پر کسی بھی طرح یقین نہیں کرتا۔ اب اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کتا کیوں ایسے برتاؤ کرتا ہے اور کیوں ساری رات سوئے بغیر اس کو گھورتا رہتا ہے۔ اب وہ سونے سے گھبراتا تھا کیونکہ اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نیا مالک بھی اس کو نیند کے دوران کسی دکان والے کو بیچ آئے۔ وہ حالات جن سے اس کتے کو گزرنا پڑا تھا ان کو دیکھ کر اس شخص کو اپنے آنسو ضبط نہ ہوئے۔ وہ رات کو واپس اپنے گھر آیا تو اس نے اپنے گھر کے بیڈ روم کے سامنے موجود گیٹ کو ہٹا دیا تاکہ یہ کتا اسی جگہ سو سکے جس کمرے میں وہ سوتا ہے، اور یوں اس کے انسانوں پر ٹوٹے ہوئے اعتبار کو ایک بار پھر سے قائم ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اس شخص نے اس سارے واقعے کو آن لائن شیئر بھی کیا تاکہ لوگوں کو اس کے اس تجربے سے سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اس کی یہ کہانی دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔
اس کہانی کو دیکھنے کے بعد ان لوگوں کو بھی اس بات پر یقین آیا ہوگا کہ ان بے زبان جانوروں کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے اندر کسی بھی طرح کے جذبات نہیں ہوتے۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔